بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب الفرائض کے احوال میں پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنات الابن کے احوال پڑھے تھے۔ اب ہم اس سبق کے اندر حقیقی بہنوں کے احوال پڑھیں گے۔ حقیقی بہن کو عربی زبان کے اندر اخت لابن و امن اور اخت شقیقہ کہتے ہیں۔ اخوات لابن و امن کے 5 احوال ہیں، جن میں سے پہلا حال کہ ایک اکیلی بہن ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میت نے ایک بہن چھوڑی اور ساتھ میں چچا چھوڑا، تو اب بہن کو نصف ملے گا 1/2، اور چچا جو ہوں گے وہ عصبہ ہوں گے۔ تو ایک ہی صاحب فرض موجود ہے، تو اس صاحب فرض کے مخرج 2 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا، تو 2 کا نصف اخت کو مل جائے گا اور 1 بطور عصبہ کے چچا کو دے دیں گے۔ دوسرا حال یہ ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں بہنوں کو 2/3 ملے گا۔ جیسے ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ میت نے 2 بہنیں اور 1 چچا وہ ورثاء میں چھوڑے، تو بہنوں کو مل جائے گا 2/3 اور چچا کو یہ بطور عصبہ کے ہوں گے۔ تو ایک ہی صاحب فرض موجود ہے اور اس کے مخرج 3 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا، اور 3 میں سے 1 ہم 2 بہنوں کو دے دیں گے اور 1 بطور عصبہ کے چچا کو دے دیں گے۔ یہ دونوں حال کی، یعنی کہ 1 ہو تو نصف ملے گا اور 2 ہوں تو یا 2 سے زیادہ 2/3 ملے گا، جبکہ بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی بھی نہ ہو اور اسی طرح ساتھ میں والد یا میت کا چچا وغیرہ یا میت کا بیٹا نہ ہو، یہ اس وقت اعتبار ہے۔ تیسری حالت ہے التعصیب للغیر، یعنی اگر حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تو اس صورت میں بہن بھائی کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے کے اعتبار سے ترکہ میں سے دگنا بھائی کو ملے گا اور آدھا وہ ہم بہن کو دیں گے۔ یہاں پر ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ ورثاء کے اندر میت نے زوجہ چھوڑی، اور زوجہ کے جب کیا ہو کہ اولاد نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو 1/4 دیں گے، اور اخت اور اخ یہ جب اکٹھے ہو گئے تو یہ اب عصبہ بن جائیں گے۔ تو اب ہم مسئلہ شروع کریں گے صاحب فرض کے مخرج سے، تو وہ 4 ہے، تو 4 میں سے 1 ہم نے زوجہ کو دے دیا، پیچھے جو 3 بچے تو 3 میں سے 2 بھائی کو مل جائیں گے للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار، اور 1 بہن کو مل جائے گا۔ ان تینوں احوال کی دلیل وہ سورۃ النساء کی آخری آیت، جس میں اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں کہ یستفتونک فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کلالہ وہ ہے کہ جس کا نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی اس کے اصول میں سے کوئی ہو، یعنی من لیس لہ ولد ولا والد۔ تو یہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء کے اندر اور کوئی نہیں ہے، صرف 1 بہن ہے، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو یہ پہلے حال کی دلیل ہوگی۔ اور دوسرے حال کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں بہنیں تو اس صورت میں ان کو ترکہ کا 2/3 ملے گا۔ اور تیسری دلیل، تیسرا حال کہ جس کے بارے میں ذکر کیا کہ التعصیب للغیر، تو اس کے بارے میں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاء،
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اب ہم چوتھی حالت کو دیکھتے ہیں، التعصیب مع الغیر، یعنی کہ اگر بہنیں آئیں بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ تو اس صورت میں بہنوں کو ہم عصبہ بنا دیں گے، لیکن یہ عصبہ بنانا یہ عصبہ مع الغیر ہوگا۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے میت نے فوت ہو گیا اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر بنت اور اخت یعنی کہ حقیقی بہن کو چھوڑا، تو اب بنت جب ایک ہو تو آپ کو پتہ ہے اس کو نصف ملتا ہے، اور بہن جو ہوگی وہ عصبہ بن جائے گی۔ تو اب ایک ہی صاحب فرض موجود ہے 1/2، تو 2 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا، ایک ہم بنت کو دے دیں گے اور ایک جو بچے کا وہ ہم بہن کو بطور عصبہ کے دیں گے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس مثال کے اندر جب بنت کے ساتھ اخت ہے تو اس کو ہم جو ایک دے رہے ہیں یہ بطور عصبہ کے ہے، یہ بطور فرض کے نہیں ہے۔ اس کی دلیل جو ہے اس حال کی وہ فرضیین یعنی کہ علماء وراثت کا قول ہے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو۔ یہ قول جو ہے یہ اصل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ماخوذ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے انہ کان یجعل الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ وہ جب بھی ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا کہ جس کے اندر بہنیں اور بیٹیاں یا پوتیاں ہوتی تو وہ بہنوں کو ساتھ میں عصبہ بنا دیتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال اور یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جس کے اندر انسانی عقل کا دخل نہیں ہے، تو انہوں نے لازمی طور پر اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تو یہ یعنی کہ مرفوع کے ہی حکم میں شمار ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ صاحب سراجی نے جب اس قول کو ذکر کیا ہے اخوات شقیقہ کے احوال کے اندر، تو انہوں نے وہاں پر اس کو حدیث رسول شمار کیا جو کہ تسامح بنتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں جو تنبیہ کی ہے وہ شنشوری پر علامہ باجوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان الفاظ کی کوئی بھی حدیث کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ساری بحث جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کو حضرت مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی نے تکملہ فتح الملہم کے اندر ذکر کی ہے، اگر کوئی تفصیلاً پڑھنا چاہے تو وہاں مراجعات کر سکتا ہے۔ 5ویں حالت اخوات کی کہ جب بیٹے کے ساتھ ہوں یا پوتے کے ساتھ ہوں یا اسی طرح میت کے والد کے ساتھ ہوں یا دادا کے ساتھ ہوں، تو اس صورت میں اخوات یہ محجوب ہو جاتی ہیں اور ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ابن اور ابن الابن کی صورت میں تو بالاتفاق ہے ہی صحیح، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی جو وراثت ذکر کی ہے وہ وراثت ذکر کی ہے لفظ کلالہ کی بنیاد پر، کہ یعنی کوئی میت فوت ہو جائے اور وہ کلالہ ہو، اور کلالہ اسی کو کہتے ہیں من لیس لہ ولد ولا والد، کہ جس کا نہ تو اولاد ہو اور اسی طرح نہ ہی اس کا کیا ہو والد۔ تو جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر ہی بہنوں کو وارث بنایا گیا، تو اس وجہ سے ابن کی موجودگی کے اندر یا ابن الابن کی موجودگی کے اندر تو ساقط ہوں گے، اسی طرح والد کی موجودگی میں بھی یہ ساقط ہوں گی۔ جد دادا کی موجودگی میں ساقط ہوں گی یا کہ نہیں ہوں گی،
تو اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین اور اسی طرح دوسرے ائمہ فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، جو کہ اصل میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اختلاف کا ہی نتیجہ ہے۔ تو اب ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میت نے زوج، ابن اور اخت ورثاء میں چھوڑے، تو زوج کو اولاد کے ہوتے ہوئے چوتھائی ملے گا، اور ابن یہ عصبہ بن جائے گا، اور ابن کی وجہ سے اخت جو ہے یہ محروم اور محجوب ہو جائے گی۔ تو اب ایک ہی صاحب فرض موجود ہے، اس کے مخرج 4 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا، اور 4 میں سے چوتھائی ایک وہ زوج کو دے دی، باقی جو 3 بچے وہ ابن کو بطور عصبہ کے دے دیں گے، اور اخت کو ہم محجوب کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور ہم مثال دیکھتے ہیں کہ میت نے زوج، خاوند اور اسی طرح اب، والد اور اخت کو چھوڑا، تو اس صورت میں زوج کو تو مل جائے گا وہی 1/2 مل جائے گا، کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا زوج کو، اور والد یہ عصبہ شمار ہوگا، اور اخت جو ہے وہ اب کی وجہ سے یہ محجوب ہو جائے گی۔ تو ہم نے 2 سے مسئلہ شروع کیا، نصف جو ہے وہ زوج کو دے دیا، اور باقی جو نصف ہے وہ اب کو بطور عصبہ کے ہم دے دیں گے۔ تو اب ہم احوال الاخوات لابن و ام کے حوالے سے تمرین دیکھتے ہیں۔ تمرین کے اندر پہلی جو مثال ہے کہ زوج، اخت اور عم، یعنی کہ خاوند، بہن اور چچا۔ دوسری مثال ہے زوجہ، اختان اور عم، بیوی، 2 بہنیں اور چچا۔ تیسری مثال ہے زوجہ، اخت، اخ کہ ورثاء میں بیوی ہو، بہن اور بھائی ہوں۔ چوتھی مثال ہے زوج، بنت اور اخت۔ پانچویں مثال ہے زوجہ، ابن، اخت۔ چھٹی مثال ہے زوج، اب اور اخت۔ حقیقی بہنوں کے احوال اب ہم سراجی کی عبارت کے اندر دیکھتے ہیں۔ احوال الاخوات لابن و ام، حقیقی بہنوں کے احوال۔ وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، کہ حقیقی بہنوں کے 5 احوال ہیں۔ النصف للواحدہ، ایک کے لیے نصف ہوگا، آدھا۔ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 ملے گا۔ ومال اخ لابن و ام للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر حقیقی بھائی کے ساتھ ہوں تو اس صورت میں یہ ان کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین ہوگا، یعنی کہ مذکر کو 2 گنا ملے گا اور ان کو 1 گنا ملے گا۔ یصرن بھی عصبۃً، اور حقیقی بھائی کی وجہ سے یہ عصبہ ہو جائیں گے۔ لاستوائہم فی القرابات الی المیت، کہ میت کی طرف رشتہ داری میں برابر ہونے کی بنا پر، یعنی کہ بھائی اور بہن ان کی میت کے ساتھ جو قرابت اور رشتہ داری ہے تو اس کا درجہ برابر ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں عصبہ ہو جائیں گے۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي، اور یہ چوتھی صورت ہے کہ جب بنات کے ساتھ ہوں اور بنات لبن، تو اس صورت میں ان کو یہ عصبہ بنے گی، لیکن یہ عصبہ مال غیر ہوں گی، اور بنات اور بنات الابن کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ اخوات کو ملے گا۔ اور یہ مصنف نے فرمایا کہ لقول علیہ السلام، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے ہے، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے یہ وضاحت کر چکے ہیں، یہ قول رسول نہیں ہے بلکہ قول الفرضیین ہے، یعنی کہ علماء میراث کا یہ قول ہے۔ 5ویں حالت مصنف نے آگے جب اخوات لابن یعنی کہ باپ شریک بہنوں کے احوال بیان کیے ہیں
تو وہاں پر ان دونوں کی حالت کو اکٹھا کر دیے، یعنی حجب اور سقوط کی حالت کو اخوات الابن کے اندر بیان کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔